بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ خبر رسانی کا نظام۔ عسکری اور سیاسی معاملات مخبری اور جاسوسی کے بغیر کبھی نہیں چل سکتے، کیونکہ ان انتظامات کے بغیر اندر کی اصل خبریں ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خبریں وحی اور فرشتے کے ذریعے مل جاتی تھیں، مگر زیادہ انحصار مخبروں پر تھا۔ ایک مثالی قائد کا کردار پیش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحیح خبریں حاصل کرنے کے لیے ممکنہ انتظامات کرتے رہے۔ مکہ سے قریش کے خاص مشوروں اور فیصلوں کی اطلاعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار وہ لوگ دیا کرتے تھے جو اب تک اپنے اسلام کو قریش سے چھپائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والی خفیہ اطلاعات کا ذریعہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے اکثر مواقع پر پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ملی تھی یا مخبر سے۔ بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبر ضرور مقرر کر رکھے تھے، مگر اس دور میں متحرک قافلوں کے بارے میں کسی مخبر کی خبر اتنی بروقت نہیں پہنچ سکتی تھی کہ قافلے کو روک لینے کا یقینی انتظام کر لیا جاتا۔ بسا اوقات قافلے اچانک اپنا راستہ بدل دیتے تھے اور مدینہ سے 50-60 میل جنوب کی طرف نکل کر اپنے حلیف قبائل کے درمیان پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے قریش کے کئی قافلے صحابہ کی مسلح ٹولیوں کی زد سے صاف بچ نکلے۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اس طرح قریش کو تنبیہ ہو گئی کہ اب وہ ایک اسلامی ریاست کی سرحدیں عبور کر کے شام آتے جاتے ہیں، جس کی انہیں آزادانہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ عموماً ان دستوں کو ضرورت پڑنے پر ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعض کو صرف دشمن کی نگرانی کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ اس طرح مدینہ کی اسلامی ریاست نے واضح لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ قریش کی تجارت اور ان کی اقتصادیات کی شہرت اب مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر وہ دشمنی سے باز نہ آئے تو انہیں سخت اقتصادی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمات میں صرف مہاجرین کو شامل کیا۔ غالباً قریش کو زیادہ مرعوب کرنا اسی طرح ممکن تھا کہ ان کے ہاتھوں تشدد برداشت کرنے والے مظلوموں کو ہی ان کے مقابلے میں سپاہی بنا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اپنی حفاظت اور مدینہ پر ہونے والے حملوں میں مشترکہ دفاع کا عہد لیا تھا۔ مدینہ سے باہر کی مہمات اس معاہدے میں شامل نہ تھیں۔ اگرچہ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کہیں بھی جانے کو تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان معاہدے کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ جہاد کی پہلی مہم ہجرت کے 7 مہینے بعد ماہ رمضان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کی گئی۔ اس دستے میں 3 مہاجرین شامل تھے اور اس کا ہدف قریش کا ایک قافلہ تھا جو ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی شاہراہ سے کترا کر ساحلی سڑک سے شام جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے سامنے آ کر اس قافلے کو متنبہ کرنے پر اتفاق کیا۔ دوسری مہم شوال میں حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بطن رابغ کی طرف بھیجی گئی، جہاں ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ اس مہم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے کفار پر ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر ہے جو اسلامی تاریخ میں حریف پر چلایا گیا۔ اس بار بھی قافلے کو صرف ہراساں کرنا کافی سمجھا گیا۔ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الاخر سن 2 ہجری کے اواخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جنوبی تجارت کو جو یمن کی طرف تھی غیر محفوظ کرنے کے لیے ایک غیر معمولی اقدام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 مہاجرین پر امیر بنا کر ایک خط دیا اور فرمایا 2 دن کے سفر کے بعد اسے کھولنا۔ 2 دن بعد انہوں نے خط کھول کر دیکھا تو لکھا تھا مقام نخلا میں جا کے ٹھہرو اور قریش کی نقل و حرکت دیکھو۔ اتنی دور دراز کا سفر وہ بھی عین دشمن کے علاقے میں نہایت خطرناک تھا۔
اس لیے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب پڑھنے کے بعد ساتھیوں کو کہا فقط وہ میرے ساتھ چلے جسے شہادت کی تمنا ہو، مگر اس کے باوجود کوئی پیچھے نہ رہا۔ یہ جماعت وہاں پہنچ گئی جب قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ چمڑا اور کشمش لیے سامنے سے گزرا۔ اس وقت رجب کا چاند نکل چکا تھا، جو ان مہینوں میں سے ہے جن میں اہل عرب کے ہاں لڑنا بھیڑنا حرام تھا، اور اسلام میں بھی اس وقت یہی حکم تھا۔ مگر صحابہ سمجھے کہ آج جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، جس میں قافلے کا سردار عمرو بن حضرمی مارا گیا، 2 آدمی گرفتار ہوئے اور خاصا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مہم واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رجب میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو جوں کا توں مکہ واپس بھیج دیا۔ عمرو بن حضرمی جو اس واقعے میں قتل ہوا تھا، قریش کا نامور سردار تھا۔ اس کے مارے جانے پر قریش بہت طیش میں آئے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ کو جائز مان لیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے جواب میں آیت یسألونک عن الشہر الحرام نازل ہوئی، جس میں بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کی اس خطا کی بنسبت کفار کی بدعقیدگی، کفر و شرک اور ظلم و ستم کے جرائم کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اپنی ان بدترین حرکات کو بھول کر وہ مسلمانوں کو محض ایک غلطی پر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ کعبہ قبلہ قرار پایا۔ مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ نماز کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا جائے، کیونکہ اسی مرکز سے ہزاروں برس پہلے توحید کا پیغام جاری ہوا تھا، اور اللہ کا پہلا گھر یہی تھا، جس کے عزت و حرمت تمام عبادت گاہوں سے بڑھ کر تھی۔ آخر ہجرت کے 1 سال 4 ماہ بعد 15 شعبان 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پر جو اعتراضات کیے، سورۃ البقرہ میں ان کے دندان شکن جواب دے دیے گئے۔ صوم عاشورہ۔ مکہ میں مشرکین بھی یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اس دن کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ اسلام میں 10 محرم کا روزہ فرض قرار دیا گیا، اور مسلمان اس کا پورا اہتمام کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ مبارک دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، پس موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے حسب معمول اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ مستشرقین کا یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی پیروی میں یہ روزہ رکھا۔ در حقیقت یہ روزہ مسلمان مکہ میں بھی رکھتے تھے، یہاں فقط یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار ہم ہیں، نہ کہ تم۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ عاشورہ کے روزے کی حیثیت اب نفل کی رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ البتہ آپ نے رمضان کے روزوں کی سخت تاکید فرمائی اور اس کی اہمیت اور فضیلت اچھی طرح واضح فرمائی۔ آپ فرماتے تھے، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اور اس میں تراویح کا اہتمام کرے گا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ کی محبت میں ہر محبوب چیز کو ترک کر دینے کی عملی مشق تھی۔ یہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی تربیت تھی۔
رمضان اور اس کے روزوں کی جو فضیلتیں قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوئیں، ان کی وجہ سے روزہ صحابہ کرام کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً روزے رکھا کرتے تھے۔ غزوہ بدر، رمضان 2 ہجری، مئی 622 عیسوی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی اور ان کا آدمی مارا گیا۔ اس سے قریش کے رؤسا کو اپنی قوم میں اشتعال پھیلانے کا جو موقع ملا، انہوں نے اسے ضائع نہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ کے لیے سب سے اہم چیز عسکری اخراجات تھے۔ قریش نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کے منافع سے سامان جنگ تیار کیا جائے۔ یہ قافلہ جاتے ہوئے مسلمانوں کی دسترس سے بچ کر نکل گیا۔ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر اس کی گھات میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع مل گئی اور آپ 8 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مہاجرین و انصار کے ان حضرات کو جو فوری طور پر میسر آ سکے ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے بذات خود روانہ ہو گئے۔ بچوں کا شوق جہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینے سے 1 میل 60 کلومیٹر دور بیر عقبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ سب کو دیکھا بھالا، آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم فرمایا۔ ان بچوں میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، براء بن عازب، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ انہی میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے، ڈرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں تو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں۔ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا، جسے سن کر وہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ لشکر میں گھوڑے صرف 2 اور اونٹ 70 تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 افراد باری باری سوار ہوتے۔ قافلے کی جگہ مکہ کے لشکر سے سامنا۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار ابو سفیان بن حرب کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو تیزی سے لے چلے اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ قریش مدد کو پہنچیں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مدینہ پر حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 مسلح افراد کا ایک لشکر، جن میں 200 گھوڑ سوار اور 700 اونٹ سوار تھے، مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک تھے۔ 600 افراد زیرہ پوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آیا چاہتا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین نے اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔
جس کا مفہوم مدینہ کی حدود میں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ کھلے لفظوں میں یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر مدینہ سے باہر قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت بھی مدد کے پابند ہوں گے۔ اس لیے آپ انصار کی رائے کے منتظر رہے۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے، آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں لڑیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ ایک اور انصاری حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیلی نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو۔ نہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو مدینے سے 70 میل یعنی 120 کلومیٹر جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے، صحابہ کے ہاتھ آ گئے۔ وہ ان کو مار پیٹ کر قریش کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے خود ان سے تفتیش شروع کی اور پوچھا، قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا، دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمیوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگایا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جو بالکل درست تھا۔ وہ 950 تھے۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا، جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے۔ یہاں کی ریتیلی زمین پختہ ہو گئی۔ یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ جمعہ 17 رمضان 2 ہجری یعنی 25 مئی 624 عیسوی کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنا دیا گیا تھا۔ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئیں کہ خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو مدینے کی طرف بچ نکلنے کی صورت باقی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صف آرا ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے، جن کا سامان جنگ بھی کم تھا۔ دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی
تو پھر تا قیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے تابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شانہ مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر درست کرتے اور تسلی دیتے، اللہ کے رسول، آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔ دو صحابی عین اسی وقت لڑائی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا، مگر آنے والوں نے بتایا راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے جا رہے ہو۔ ہم نے بادل ناخواستہ کہا کہ ہم لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہمیں بس اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہ وعدے کی پابندی کی ایسی مثال ہے جو پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں۔